حاضرین مجلس، ہماری یہ دروس المہمہ لعامت الامہ کی 15ویں مجلس ہے، جس میں ہم لوگ سورۃ الفاتحہ میں آج ہم داخل ہو رہے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم میں ہم لوگ آج داخل ہو رہے ہیں، اور اس اہدنا الصراط المستقیم میں آج ہم لوگ انشاءاللہ اہدنا پر ڈسکس کریں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم کو سیدھا راستہ بتا۔ اہدنا جس میں سیدھا معنی آتا ہے ہدایت کا، گائیڈنس کا، رہنمائی کا۔ ہم اللہ تبارک و تعالی سے ہر دن 17 مرتبہ فرض نمازوں میں اللہ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ تو ہمیں صحیح راستہ بتا۔ مان لیجئے ہم یہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہماری منزل کدھر ہے، ہمارا راستہ کدھر ہے بتا۔ تو مان لیجئے اللہ تبارک و تعالی سیدھا بول دیتا کہ بھائی تم ایسے جاؤ، ایسے جاؤ، ایسے جاؤ، ایسے جاؤ، ایسے جاؤ۔ ایک طریقہ ہے بولنے کا، جیسے ہم نے کسی سے راستہ پوچھا کہ بھائی میں فلاں جگہ جانا چاہتا ہوں، تو وہ کہہ دے بھائی ایسا سیدھا جاؤ، رائٹ مڑو، لیفٹ مڑو، پھر دائیں مڑو، بائیں مڑو، چلے جاؤ۔ یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے بولنے کا۔ اور ایک طریقہ ہے بھائی میری منزل کہاں ہے، میرا راستہ کدھر ہے، تو وہ یہ کہے کہ چلو میں آپ کو لے چلتا ہوں، وہ میرے ساتھ میں چلتا ہے، یا کسی اور کو میرے ساتھ بھیج دیتا ہے کہ بھائی جاؤ، جا کے ان کو راستہ بتاؤ، منزل بتاؤ۔ تو دونوں طریقوں میں سے کون سا طریقہ زیادہ کمفرٹ لگتا ہے ہم لوگوں کو؟ ایک طریقہ ایسا جاؤ، ایسا جاؤ، ایسا ایسا جاؤ۔ دوسرا طریقہ بھائی ذرا ساتھ میں جا کے بتا دو۔ تو جو طریقہ ساتھ میں جا کے بتا دو جو بولنے کا ہے نا، وہ طریقہ ہم کو بہت زیادہ سکون پہنچاتا ہے، اطمینان دلاتا ہے کہ بھئی ہمارے ساتھ کوئی ہے جو ہم کو منزل تک پہنچا رہا ہے، وہ ہمارے ساتھ منزل تک ہمارے ساتھ آ رہا ہے۔ تو اپنی منزل تک پہنچنے تک بھی ہم کو اطمینان رہتا ہے، ذرا سا بھی ڈاؤٹ نہیں آتا ہے۔ لیکن اگر وہ ہم سے کہہ دے کہ ایسا جاؤ، ایسا ایسا جاؤ، تو راستے میں کہیں بھی ڈاؤٹ آتا ہے، ارے بھائی یہاں 2 مڑنا ہے، یہ تیسرا مڑنا تھا، چوتھا مڑنا تھا، سیدھا چلنا تھا، کتنا آگے چلنا تھا، ڈاؤٹ رہتا ہے۔ تو لیکن یہاں پر جو ہدایت کا جو معنی ہے نا، وہ ہدایت کا معنی ہم اللہ تبارک و تعالی سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو ہم کو سیدھا راستہ بتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نبی سے کہہ رہے ہیں کہ نبی جائیے، جا کے اس امت کو راستہ بتائیے، ساتھ ساتھ میں چل کے بتائیے۔ اللہ تعالی نبی کو بھیجا ہمارے ساتھ، ان کو ان کے ساتھ جائیے اور ان کو راستہ بتائیے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا ہمارے ساتھ جو ہے راستہ بتا رہے ہیں، قرآن کی شکل میں، احادیث کی شکل میں۔ ہم جو بھی سوال کر رہے ہیں اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے، یعنی آپ نے کر کے بتایا ہے، آپ نے اس پر عمل کر کے بتایا ہے۔ ہم حج کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نبی حج کر کے بتا چکے ہیں۔ ہم جو ہے یعنی صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو نبی بتا چکے ہیں، اور زکوٰۃ نکالنا چاہتے ہیں تو نبی بتا چکے ہیں، ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں نبی بتا چکے ہیں۔ یعنی نبی ہمارے راستے میں چل کر ہماری منزل تک وہ پہنچانے والے ہیں۔ ایسی ہدایت کہ ہم ہر دن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتے رہتے ہیں۔ ابھی ہدایت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سے مانگتا ہے اسی کو عطا کرتا ہے۔ مال اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو مانگے نہ مانگے سب کو عطا کرتا ہے۔ بھائی ہر آدمی بی ایم ڈبلیو مانگتے نہیں بیٹھتا، اللہ دیتا اس کو، ہے نا۔ ہر آدمی بی ایم ڈبلیو مانگنے والے کو ہی اللہ دیا، بھائی اللہ جس کو دینا وہ دے دیا، وہ مانگے تو بھی دیا، نہیں مانگے تو بھی دیا۔ یعنی دنیا کی بے شمار نعمتیں ایسی ہیں جو آپ کے بلا مانگے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتا ہے۔ میرے بلا مانگے مجھے اللہ عطا کرتا ہے۔ میں ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا نہیں لیکن پھر بھی اللہ عطا کرتا ہے۔ لیکن ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو بلا مانگے اللہ عطا نہیں کرتا۔ جو تڑپ رکھتا ہے اسی کو دیتا ہے، جو مانگتا ہے اسی کو دیتا ہے،
جو چاہتا ہے اسی کو دیتا ہے، جو نہیں چاہتا اس کو اللہ ہدایت نہیں دیتا بلکہ اپنی حالت پر اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور ہدایت تین طرح کی ہوتی ہے، ہدایت تین ٹائپ کی ہوتی ہے۔ اب ذرا دیکھیں ہدایت تین ٹائپ کیسے ہوتی ہے۔ پہلی قسم ہدایت عامہ، عامہ کا مطلب ایسی ہدایت جس کو اللہ تبارک و تعالی دنیا کے ہر مخلوق کو دے رکھا ہے، دنیا کی ہر مخلوق کو دے رکھا ہے۔ یعنی یوں سمجھے آپ، بھائی ایک جانور ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے۔ کوئی بھی بکری مٹی کھاتے ہوئے نظر نہیں آئے گی آپ کو، کوئی بکری پتھر کھاتے ہوئے نظر نہیں آئے گی، کوئی بکری لکڑی کھاتے ہوئے نظر نہیں آئے گی، کوئی بکری یہ کیا لوہے کھاتے ہوئے نظر نہیں آئے گی۔ اس کو پتا ہے کہ مجھے گھاس کھانا ہے، اس کو پتا ہے کہ مجھے کون سا گھاس کھانا ہے، کیا پینا ہے۔ ہر چیز نہیں پیتی، ہر چیز نہیں کھاتی، اس کو کیا کھانا ہے پتا ہے، کیا پینا پتا ہے۔ اس طرح دنیا کے ہر ایک مخلوق کو اللہ تعالیٰ جنرل ہدایت دے چکا ہے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، جنرل ہدایت اللہ سب کو دے رکھا ہے۔ دوسری ہدایت ہدایت علمی ہوتی ہے۔ علمی مطلب آدمی کو نالج تو بہت رہتا ہے، نالج بہت رہتا ہے، صرف اس کو نالج رہتا ہے لیکن اس کے پاس عمل کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ کتنے بڑے بڑے اسکالر دیکھیں گے آپ، ان کی باتوں کو سنیں گے تو اش اش کرتے رہ جائیں گے، ان کی کتابوں کو پڑھیں گے تو اش اش کرتے رہ جائیں گے، ان کے تھنکنگ کو پڑھیں گے تو اش اش کرتے رہ جائیں گے، ان کے تھاٹس کو پڑھیں گے تو تعجب میں رہیں گے، لیکن وہ اپنی جگہ پر ذرا بھی عمل کرنے والے نہیں رہیں گے۔ وہ صرف ہدایت علمی ہے، اللہ نالج دے رکھا ہے بس۔ کتنے غیر مسلم لوگ ہیں جو قرآن کے بارے میں زبردست باتیں کرتے رہتے ہیں، وہ علم ہدایت علمی ہے، اس میں عمل کچھ بھی نہیں ہے۔ کتنے غیر مسلم اسکالرز ہیں، سائنٹسٹ ہیں اور جو ہے ریسرچ ورکر ہیں جو حدیث کے بارے میں، اسلام کے بارے میں اور اسلام کی خوبیوں کے بارے میں، قرآن کی خوبیوں کے بارے میں اور جو ہے اللہ تبارک جو نعمتیں دیا اس نعمتوں کی گہرائی کے بارے میں زبردست نالج ان کو رہتا ہے، زبردست باتیں ان کے پاس رہتے ہیں، لیکن ان کو نہ کلمہ نصیب رہتا ہے نہ عمل کی توفیق ان کو ہوتی ہے۔ وہ صرف ہدایت علمی کہلاتی ہے، علم اللہ دے رکھا ہے بس۔ یعنی یہ بھی ہماری نجات کے لیے کافی نہیں ہے، یہ بھی ہماری نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ تیسری جو ہدایت ہے ہدایت عملی، ہدایت عملی، علم کے ساتھ ساتھ جب تک بندے کو اللہ تعالی عمل کی توفیق نہیں دیتا وہ بندہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بندے کو ہمیشہ عمل کی توفیق مانگنا ہے، عمل کی ہدایت مانگنا ہے۔ علم تو بہت سارے لوگوں کو اللہ عطا کیا، یہ ہدایت عامہ جانوروں کو بھی دیا، انسانوں کو بھی دیا، یہ دونوں کی دونوں کافی نہیں ہے۔ جب تک یہ تیسری چیز جب تک ہم کو نہیں ملتی ہماری کامیابی کوئی گارنٹی نہیں ہو سکتی۔ ہاں عمل کا موقع نہیں ملا اور وہ انتقال کر گیا تو کامیاب ہو سکتا ہے۔ ایک بندہ بس کلمہ پڑھ لیا، اس کو علم آ گیا، ابھی عمل کا موقع ہی نہیں ملا، پہلے انتقال کر گیا تو کامیاب ہو سکتا ہے۔ لیکن جس کو عملی زندگی کے لیے ٹائم دیا، سپیس دیا، اس کو زندگی کا ایک بڑا حصہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے یعنی عطا کیا تھا، لیکن پھر بھی وہ عمل نہیں کر رہا ہے تو سمجھو وہ آدمی کا علم، وہ آدمی کی ہدایت اس کو کسی طرح کام یعنی کیا کہتے ہیں اس کو فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے۔ تو آج اہدنا اے اللہ تو ہم کو ہدایت نصیب فرما، تو ہم تین طرح کی ہدایت اللہ سے مانگیں گے۔ اے اللہ ہم کو جنرل نالج بھی ہونا چاہیے، عام ہدایت بھی ہونا چاہیے، علم کی ہدایت بھی ہونا چاہیے، معلومات بھی ہونا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق بھی ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا دیکھیں مسلسل وہ دعا کر رہے ہیں، ہم قنوت میں رہتے ہیں اللہم اہدنا فیمن ہدیت کی دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تو نے جو اور لوگوں کو ہدایت دے رکھی نا ویسے ہم کو بھی ہدایت نصیب فرما۔ مسلسل قنوت میں ہم دعا کر رہے ہیں اللہم انی اسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہم انی اسألک الہدى، اے اللہ ہم تم سے ہدایت مانگتے ہیں، اے اللہ ہم تم سے ہدایت مانگتے ہیں، اللہم انی اسألک الہدى والتقى، ہم تجھ سے تقوی مانگتے ہیں، والعفاف،
اے اللہ ہم تجھ سے عافیت مانگتے ہیں، والغنا اور بے نیازی ہم تجھ سے مانگتے ہیں، بے نیازی بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا ہے۔ یعنی سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول کیا مانگی؟ خدا، یعنی ہدایت مانگی۔ ہر جگہ ہدایت اگر ہم کو مل رہی ہے، علم کی ہدایت، عمل کی ہدایت، تو ہم دنیا میں انشاءاللہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اہدنا، اے اللہ تو ہم کو سیدھا راستہ بتا۔ وہ سیدھا راستہ کیا ہے انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کرنے جانے والے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو اس سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔